جب اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل کو بلایا، فرمایا اے جبرائیل جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل امین گئے، جا کر نظارہ کیا، اش کر اٹھے، اللہ کی اتنی نعمتیں رحمتیں جنت کے اندر موجود ہیں۔ واپس آئے، اللہ نے فرمایا کہ ہاں کیا دیکھا؟ عرض کی یا اللہ جنت میں تیرے انعامات اتنی کثرت کے ساتھ تیری رحمتیں موجود ہیں، جو شخص بھی اس جنت کے بارے میں سنے گا اس میں جائے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ یعنی تو جتنے بھی شرطیں لگا دے کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، پھر جنت دوں گا، ہر بندہ وہ کام کرے گا اور جنت میں جائے گا، کیونکہ اتنی خوبصورت اتنی عالی شان تو نے محلات بنا دیے۔ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل اب جا، دوبارہ جا جنت کو دیکھنے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جبرائیل کے جانے سے پہلے اللہ نے جنت کے ارد گرد مشکلات کا جال بچھا دیا، یعنی وہ اعمال جو بظاہر بندے کو مشکل لگتے ہیں۔ اب نماز پڑھنا سردی میں مشکل ہے اس بندے کے لیے جو عادی نہیں، پورے مہینے کے روزے رکھنا، حج کرنا، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، جہاد کا وقت ہے تو جان کی قربانی دینا، یہ مشکلات۔ تو جبرائیل امین جب گئے اور جا کر دیکھا کہ اللہ نے جنت کے گرد مشکلات کا جال بچھا دیا ہے، اب واپس آئے، اللہ نے فرمایا ہاں جبرائیل اب بتا۔ عرض کی یا اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، کوئی شخص بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اتنی مشکلات کا جال بچھا ہوا ہے کہ جو تو نے اب شرطیں رکھ دی ہیں بڑی مشکل ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل میں نے جہنم بھی بنائی ہے، اس کو دیکھ۔ جبرائیل امین اب جہنم کو دیکھنے گئے، اللہ کا عذاب، لعنتیں برس رہی ہیں، جا کر دیکھا اس کی ہولناکیت، وہاں پر جو خوفناک مناظر ہیں دیکھا، واپس آئے۔ اللہ نے فرمایا ہاں، عرض کی یا اللہ جہنم کے بارے میں جو بھی سنے گا ہمیشہ اس سے دور رہنا پسند کرے گا، اس کے قریب تو کوئی بھی نہیں جائے گا اگر اس کو بتا دیا جائے کہ جہنم کیسی ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا اے جبرائیل اب جا دوبارہ۔ جبرائیل کے جانے سے پہلے اللہ نے جہنم کو لذات اور شہوات سے بھر دیا، اس کے ارد گرد لذت، گناہوں کی لذت ہوتی ہے نا، شہوت ہوتی ہے۔ اب چوری کرنا کس کو پسند نہیں کہ مال آ جائے، گناہ کرنا کس کو پسند نہیں، ڈرامہ دیکھتے ہوئے کس کو لذت نہیں آتی، زنا کرتے ہوئے کس کو شہوت نہیں آتی۔ تو اللہ نے جہنم کے گرد لذات اور شہوات کا جال بچھا دیا۔ اب جبرائیل امین گئے، جا کر دیکھا کہ بظاہر جہنم میں جانا اتنا مزیدار اور لذت ہے وہاں۔ تو اب اللہ نے پوچھا اے جبرائیل اب بتا۔ عرض کی یا اللہ جو تو نے لذات اور شہوات کا جال اس کے گرد بچھا دیا ہے کوئی شخص جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ تو یہ صفت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے بیان فرمائی ہے۔ تو جنت میں لے جانے والے اعمال بظاہر مشکل ہیں، خلاف نفس ہیں، لیکن اس بندے کے لیے جو نیا نیا آ رہا ہو، جو نماز کا عادی بن جائے، اس کو تو نماز پڑھے بغیر مزہ نہیں آتا۔ جو روزہ رکھنے کا عادی ہے اس کو روزہ رکھے بغیر مزہ نہیں آتا۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عادی ہے، سخی ہے، وہ کبھی کنجوس نہیں رہ سکتا، جیسے ہی مال آئے گا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ جس طرح حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں آتا ہے نا، آج میں صبح پڑھ رہا تھا، سیدنا ابو ذر غفاری کو ایک بندہ ملنے آیا تو آ کر حضرت ابو ذر غفاری کا کمرہ دیکھا، سارا کمرہ خالی تھا جہاں پر رہتے تھے، کوئی برتن، کوئی چارپائی، کوئی استعمال کرنے کی چیز کچھ بھی نہیں، دو کپڑے ہیں تن پر، سارا کمرہ خالی پڑا ہے۔ تو اس نے پوچھا جناب آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ کی ضروریات کی چیزیں کہاں ہیں، اب کیسے گزارا کرتے ہیں، ایک چیز بھی نہیں، کمرہ سارا خالی ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ میں نے اپنے گھر کا سامان اپنے محل میں منتقل کر دیا ہے۔ تو وہ بندہ سمجھا کہ شاید اس کا کوئی محل بھی ہے، تو اس نے کہا کہ ہم نے سنا تھا حضرت ابو ذر غفاری اتنے غریب آدمی ہیں اور آپ کا محل بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا دنیا کے محل کی بات نہیں کر رہا، جنت کے محل کی بات کر رہا ہوں، میرے پاس جو آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔